السلام علیکم۔ پیش کرتی ہوں بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ بصرہ کا نیا شہر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بسایا گیا تھا۔ جب یہ شہر آباد ہوا تو نئی تعمیر ہونے والی جامع مسجد میں پہلا جمعہ پڑھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا۔ اس دن لوگ مسرت اور شکر کے ملے جلے جذبات سے لبریز تھے۔ اللہ کے ذکر کی مسجد میں گونج سنائی دے رہی تھی۔ پھر جمعے کا خطبہ شروع ہوا۔ لوگ ساکت ہو کر خطبہ سننے لگے۔ خطبہ دینے والے کے جسم پر کھدر کا معمولی سوٹ تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، نئے نقش دلکش تھے۔ اس نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس کے بعد کہا، لوگو، یہ دنیا چند روزہ ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا باقی ہے۔ بے شک تم اس دنیا سے بہت جلد ایسی جگہ جانے والے ہو جو کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ ٹھکانہ ابدی ہوگا۔ پھر تم کیوں اس ابدی ٹھکانے کی تیاری نہیں کرتے؟ لوگو، مجھے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جہنم اس قدر وسیع ہے کہ اس کے کنارے پتھر پھینکا جائے تو 70 سال میں بھی اس کی تہہ میں نہیں پہنچتا، اور اللہ کی قسم ایک دن جہنم بھر جائے گی، پھر تمہیں اس پر حیرانی نہیں ہوگی۔ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جنت اس قدر وسیع ہوگی کہ اس کا ایک دروازہ دوسرے دروازے سے 40 سال کے فاصلے پر ہوگا، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے حقداروں کا اس میں بے پناہ ہجوم ہوگا۔ لوگو، ایک دن وہ تھا کہ میرے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 6 آدمی تھے، اور ہماری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارے جبڑے چھل گئے، اور ہمارے لباس کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں نے ایک چادر پائی تو اس کو پھاڑ کر ایک تہمت بنایا، اور دوسرے ٹکڑے کا تہمت سعد بن ابی وقاص نے بنایا۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، حالانکہ اس کے نزدیک میں حقیر ترین مخلوق ہوں۔ لوگو، اچھی طرح سن لو، نبوت ختم ہو چکی ہے، اور لگتا ہے آخرکار بادشاہیت قائم ہوگی، سو تم ہمارے بعد آنے والے امیروں کو آزما کر دیکھ لینا۔ ان کے اس خطبے سے لوگوں کے دل بھر آئے، بہت سے تو رونے لگے۔ بصرہ کے یہ خطیب، جنہوں نے اس وقت لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا نقشہ کھینچا اور آنے والے دور کی جھلک دکھلا کر سچے مسلمان بننے کی تلقین کی، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ وہ بصرہ کے امیر یعنی گورنر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 30,000 آدمیوں پر حکمران تھے، فوج اور خزانے کے مالک تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ کھدر کا موٹا لباس پہنے ہوتے تھے۔ بیت المال سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے لینا حرام سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے انہیں ایک مثالی انسان اور مثالی حکمران بنا دیا تھا۔ فاران کی چوٹیوں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا آغاز فرمایا۔ مکہ معظمہ کے لوگوں پر یہ دعوت بجلی بن کر گری۔ وہ تو بتوں کے پجاری تھے، آگ بگولا ہو گئے۔ دین کی اشاعت کو روکنے کے لیے انہوں نے ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت عتبہ بن غزوان کے کانوں تک جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی، فوراً آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ قریش نے ان پر بھی سختیاں کی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ اس طرح حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ دوسری مرتبہ جانے والے 86 مردوں اور 20 خواتین میں شامل تھے۔ یہ وہاں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد انہیں ستاتی رہی، چنانچہ واپس آ گئے۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع نہیں ہوئی تھی، اور مسلمان بدستور ظلم کا نشانہ بن رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کی ہجرت شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ انہی دنوں کافروں نے ایک دستہ مدینہ کے مسلمانوں کی ٹو لینے کے لیے بھیجا۔
اس دستے میں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ قریش نے ان دونوں کے شامل ہونے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ دونوں ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ گشت لگانے پر مقرر فرما دیا۔ اس دستے کا سامنا مشرکوں کے اس دستے سے ہو گیا۔ لڑائی شروع ہوئی تو قریش بھاگ نکلے، لیکن عتبہ بن غزوان اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں آ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو انہوں نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا، بدر کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس طرح انہیں بدری صحافی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہترین تلوار باز اور تیر انداز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ مہمات پر بھیجا۔ وہ بصرہ کے گورنر بھی مقرر ہوئے۔ انہیں بحری مہمات پر بھی بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ فارس اور ہند کے بحری حملوں سے مطمئن رہنے کے لیے ربلہ کی بندرگاہ کے قریب ایک شہر بسائیں۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور خریبہ کے مقام پر آئے۔ یہاں اب بصرہ آباد ہے۔ اس وقت یہ میدان تھا۔ اس جگہ کی زمین مسلمانوں کے مزاج کے مطابق تھی۔ اس طرح حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں شہر کی بنیاد رکھی۔ مختلف قبیلوں کے لیے الگ الگ احاطے مقرر فرمائے، گھاس اور پھوس کے مختلف مکان بنائے، پھر جہاں جہاں جس قبیلے کو اتارنا مناسب خیال کیا وہاں اتارا۔ جامع مسجد اور سرکاری عمارتیں بھی بنوائیں۔ بصرہ عربی میں نرم پتھریلی زمین کو کہتے ہیں۔ اس جگہ کی زمین ایسی ہی تھی، اسی لیے اس شہر کا نام بصرہ مشہور ہوا۔ یہاں سے ہر طرف کو راستے نکلتے تھے۔ بصرہ کی تعمیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہر کا امیر مقرر کیا۔ 6 ماہ تک انہوں نے اپنا کام خوش اسلوبی سے کیا، لیکن یہ کام ان کی طبیعت کے مطابق نہیں تھا۔ امارات کا بوجھ اٹھانا انہیں پسند نہیں تھا، اس لیے اس عہدے سے الگ ہو گئے۔ بصرہ سے رخصت ہوتے وقت آپ نے وہاں کے لوگوں سے فرمایا، اے اہل بصرہ، گناہوں سے بچنا اور نیکی کی ہمت اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ میں اب جا رہا ہوں۔ جب تمہیں میرے بعد کے حکام سے واسطہ پڑے گا تو جان لوگے۔ اس جملے سے ان کا یہ مطلب تھا کہ معلوم ہو جائے گا کہ آج کے امیروں کے مقابلے میں بعد میں آنے والے امیر کیسے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد جن حکام سے واسطہ پڑا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے افضل تھے۔ بصرہ سے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بصرہ کے مکمل حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے عہدے پر جانے کا حکم دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اور واپس بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کی دلی آرزو تھی کہ اللہ انہیں امارات کی ذمہ داری سے بچا لے۔ اللہ کی قدرت کے راستے میں اونٹ سے گرے، شدید چوٹ آئی، بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ آپ کی عمر 57 سال تھی۔ اللہ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔